اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وہ شخص اللہ رب العزت نے اپنے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے، تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان نبیوں کو بے اختیار نہیں بلکہ با اختیار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جب دور تھا تو اللہ آپ نے اعلان فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، آپ نے فرمایا کہ میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور سب سے بڑی بات آپ نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اختیار نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کبھی بھی نہ فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مادر ذات اندھوں کو، جو پیدا شدہ اندھے ہوتے ہیں، میں ان کو آنکھیں دیتا ہوں، میں ان کو بینائی دیتا ہوں، جو برس کے مریض ہیں میں ان کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اگر آپ کے پاس اختیار نہ ہوتا تو آپ یہ دعویٰ کبھی نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مرتبہ و مقام اور اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، جو رب کی کل کائنات کا نبی ہے، جو رب کی خدائی کا نبی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مرتبہ و مقام اور کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اب آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک صحابی دوڑتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو یا گیا ہوں، مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں تباہ ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صحابی، اے غلام، بتا تو نے ایسا کیا گناہ کر لیا، تو کیوں ہلاک ہو گیا؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، اس کا کفارہ ہے کہ تو ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اور ایک غلام کو آزاد کر لے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو غریب ہوں، میرے پاس اتنی دولت تو نہیں کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم اس طرح کرو کہ تم مسلسل 60 روزے رکھ لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بھی باری ہے، مجھ سے یہ بھی کام نہیں ہوگا، یہ بھی باری ہے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا، 60 روزے مجھ سے مسلسل نہیں رکھے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو بیٹھ جا۔ وہ صحابی جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری تو ایک صاحب آیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس ٹوکرے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے، اور جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، یہ ٹوکرا لے جا اور مدینے کی گلیوں میں جتنے غریب ہیں ان میں یہ تقسیم فرما دے۔
جتنے غریب ہیں ان کو کھجوریں تقسیم فرما دیں ان میں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور کے قریب ہوا اور خاموشی سے کہنے لگا کہ حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں، مجھ سے تو زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جا اس ٹوکرے کو، کھجوروں کے ٹوکرے کو اپنے گھر لے جا، خود بھی کھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر رب کا قانون کیا ہے کہ روزے کا کفارہ ہے، غلام آزاد کرو، 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مگر اللہ رب العزت نے اللہ کے قانون کو، اللہ کے قانون میں تخفیف فرمائی اور اس غلام کو اپنی طرف سے کھجوریں دے کر فرمایا کہ جا تو کھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہاں پر رب کے قانون کا الٹ آ رہا ہے، رب کا قانون ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اگر رب کو یہ منظور نہ ہوتا تو رب حکم فرما دیتا، وہی بیچ کر اپنے محبوب سے فرما دیتا کہ محبوب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرا تو قانون کچھ اور ہے، آپ اپنی طرف سے کیا لاگو کر رہے ہیں۔ مگر نہیں، رب کو بھی معلوم تھا کہ جو میرے محبوب کے حکم پر عمل کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ اختیارات فرمائے تھے، یہ محبوب کے اختیارات میں شامل ہے کہ رب کا قانون کچھ اور ہے، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے قانون کے تحت فیصلہ فرما دیا۔